آپ سب کو اور تمام عالم اسلام کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی خوب خوب مبارکباد۔ جناب، آج مجھے جو ایک بات سمجھ میں آئی ہے، شاید آپ وہ باتیں سن لے یا سمجھ لے تو آپ کو ایک زندگی جینے کا ایک نیا راستہ مل جائے۔ واقعی آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف چل پڑیں گے، آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ کہ جب ہم آج سے کافی سال 15-20 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے، عید کی اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینے پہلے ہم انتظار کرتے تھے۔ ایک دن گزر گیا، ایک اور دن گزر گیا، اب 28 دن بچ گیا ہے، 15 دن بچ گیا ہے، ہفتے بچ گئی ہے۔ 2 سے 3 دن جب بچ جاتے تھے تو ہم بچوں اتنے خوش ہوتے تھے، نئے کپڑے ہوں گے، پھر مٹھائیاں ہیں، پھر عید کی خوشی ہیں، بے شمار خوشی کا اظہار ہوتا تھا دل میں۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے، جب انسان عقل مند ہو جاتا ہے، جب انسان ہوشیار ہو جاتا ہے، جب انسان دانشور ہو جاتا ہے، جب انسان انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تو خود بخود وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ بول رہے ہیں، بے وجہ بس بولے جا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے عمر تو ہے لیکن سمجھداری آپ کے اندر نہیں آئی ہے، آپ زندگی کو نہیں سمجھ سکے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے جن بزرگوں نے خاموشی کا اظہار کیا، خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے صاحب زندگی کو سمجھ لیا تھا کہ یہ دنیا نہ فرسٹ ہے، نہ یہ اینڈ ہے، نہ لاسٹ ہے، بلکہ ہم سب کمرے امتحان میں بیٹھے ہوئے۔ اب وہ خوشی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ خوشی دل میں تو ہوتی ہے لیکن غم بھی ہوتا ہے، پچھتاوا بھی ہوتا ہے، افسوس بھی آتی ہے، اداسیاں بھی ہوتی ہے کہ میرے مالک، یہ جتنے دن ہمارے زندگی کے گزرے، اس میں کیا ہم تیرے اور تیرے رسول کو راضی کر سکے یا نہ کر سکے؟ پروردگار، ہم نے تجھے اب تک راضی کیا یا نہیں راضی کیا؟ یا بس زندگی یوں ہی گزارے جا رہے ہیں، بس دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا داری میں، دنیا کی محبت میں؟ میرے مولا، کیا تجھے ہم نے بھلا دیا ہے؟ اب بہت ڈر لگتا ہے صاحب، اب خوف ہوتا ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے لیکن حقیقت جانیے، رونا بھی آتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ پاک اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد جب انتقال ہوگا تو قبر ہے، پھر آخرت ہے، حشر ہے، اور تیرا ارشاد پاک ہے کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پاک پوچھے گا۔ تمہیں ہم نے آنکھوں میں روشنی دی تھی، اس روشنی کا استعمال کہاں کیا؟ ہم نے صحت دیا تھا، طاقت و قوت دی تھی، کیا اسے ناجائز راستے میں خرچ تو نہیں کیا؟ کیا اس طاقت سے، صحت سے کسی کے کام آئے؟ تمہیں ہم نے دولت دیا تھا، شہرت دی تھی، کیا تم نے اس دولت سے ہمارے مخلوق میں کسی کا فائدہ کیا یا نہیں کیا؟ کسی کی مدد کی یا نہیں کی؟ صدقہ و خیرات کیا یا نہیں کیا؟ میرے اور میرے رسول کے راستے میں خرچ کیا یا نہیں کیا؟ اب ڈر ہوتا ہے صاحب۔ اس لیے اب جب عید آتی ہے نا، تو اب نئے کپڑے نہ ہو تب بھی الحمدللہ، پرانے ہو، پچھلے عید والے کپڑے ہو تب بھی الحمدللہ، کیونکہ اب وہ خوشی نہیں ہوتی۔ جب بچپنا تھا تو اس میں ایسا لگتا تھا، اس لیے خوش ہوتے تھے کہ بس یہی دنیا ہے، خوشی مناؤ، کھاؤ، پیو، گھومو، کھیلو، کودو، بس یہی ہے۔ لیکن اب شاید تھوڑی سمجھ آ گئی ہے۔ اسی لیے تو بزرگان دین جو اللہ والے تھے، سب کیوں خاموش تھے اور صرف اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیا تھا انہوں نے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب رسول راضی ہے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لیکن جب مومن، جب مسلمان، جب سمجھ جاتا ہے یہ میرے ساتھ ہی نہیں ہے صاحب، آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔